ملکی ضروریات کے لیے دن بدن کم ہوتے پانی نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم پانی کے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والی مہارتوں پر کام کو تیز تر کر دیں اور ان کو ذمہ دار کے کھیت تک پہنچانے کا بندوبست کریں۔ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے جن دو اہم ترین شعبوں کا فوری انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں ملکی وسائل سے ہائبرڈ بیج تیار کر کے ذمہ داروں میں تقسیم کرنا اور پھر اس بیج سے متوازن اور متناسب کھادیں استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا۔ جن فصلوں کے بیجوں پر کام ہو رہا ہے ان میں کپاس، گندم، چاول، سورج مکھی اور کنولا ہیں۔ آج زیادہ بات ہوگی کپاس پر اچھا بیج اور مناسب کھاد کے بعد۔ کپاس کی پیداوار کو 50% تک بڑھانا ممکن ہو جائے گا، اگرچہ یہ اضافہ صرف 20% بھی حاصل ہو جائے تو کپاس اور اس کی مصنوعات سے ہماری قومی آمدن جو اس وقت $7,053 ملین ہے بڑھ کر $8,465 ملین ہو جائے گی۔ اسی طرح کپاس کے ہائبرڈ بیج بنا کر اور زیادہ پیداوار لے کر ہم نہ صرف اربوں ڈالر زر مبادلہ بچا سکتے ہیں بلکہ قوموں پر معاشی بحران جیسے عالمی مسئلے پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ زرعی ترقی میں مددگار دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ زیادہ پیداوار دینے والے معیاری ہائبرڈ بیج کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے اس قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کپاس کے انتہائی معیاری، زیادہ پیداوار دینے والے، بیماریوں کے خلاف زبردست قوت مدافعت رکھنے والے، سخت موسمی حالات میں اچھی پیداوار دینے والے اور وائرس سے پاک ہائبرڈ بیج تیار کرنے کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا ہے۔ دوسری تمام نقدآور فصلوں میں سے کپاس کو اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ پہلے ہی کل قومی آمدنی میں 1.8% اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اسی طرح زرعی مصنوعات کے معیار میں اضافے سے کل قومی آمدنی میں 8.6% اضافہ بھی صرف کپاس کی وجہ سے ممکن ہے۔ 2008-9 میں کپاس کی پیداوار میں 5% کمی واقع ہوئی، جس کی اہم وجوہات میں سے کاٹن وائرس سے نقصان، رس چوسنے والے کیڑے اور پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اگر ہم پاکستان میں کپاس کی پیداواری صلاحیت کا دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ ہم دوسرے ممالک سے تقریباً 48% کم پیداوار لے رہے ہیں۔ پیداوار کی اس کمی کی دوسری موسمی، زمینی اور خوراک کی وجوہات کے ساتھ ساتھ بیج کی کارکردگی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کپاس کے ہائبرڈ بیج کی تیاری اور اس سے متعلقہ جدید تحقیق کے لیے ملک کے مایہ ناز ماہرین کی خدمات حاصل کر کے سال 2009 سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کثیر المقاصد کام کو تیز رفتار کرنے کے لیے 4 مختلف طریقے بیک وقت شروع کیے گئے ہیں۔ وہ ہائبرڈ بیج جو عام طور پر 10 سے 12 سال میں تیار ہوتا ہے، اس سے 3 سال کی قلیل اور معجزاتی مدت میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ کپاس کے ہائبرڈ بیج کی تیاری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس میں ٹنل ٹیکنالوجی کا استعمال، سال میں 2 فصلوں کی کاشت، فصل پر دباؤ کے ذریعے جلدی پھول لینا، ایمبریو کو ناپختہ حالت میں ٹیشو کلچر سے اگا لینا شامل ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل میں 2011 تک 3 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کرنے کے لیے ہائبرڈ بیج مہیا کرنے کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ کپاس کے اس معیاری ہائبرڈ بیج کی کارکردگی کی وجہ سے پیداوار 20% بڑھ جائے گی۔ اسی طرح کھادوں کے متوازن اور متناسب استعمال سے پیداوار مزید 30% بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح اگر اس جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے ان دونوں حصوں کو یکجا کر لیا جائے تو پیداوار میں 50% تک اضافہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جسے ملکی تاریخ میں ایک سنہرے انقلاب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس تحقیقاتی پروگرام سے ملکی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ نوجوان زرعی گریجویٹس کی تربیت اور تجربے کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ قومی زرعی یونیورسٹی اسلام آباد کی طلباء اور طالبات اس ہائبرڈ بیج کے پروگرام میں پوری طرح شامل کیے گئے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی مہارت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ آنے والے کل میں یہی تجربہ حاصل کیے ہوئے ماہرین پاکستانی زراعت میں تحقیق و تجربے سے نئی دریافتیں کریں گے اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کپاس کا یہ ہائبرڈ پروگرام اس لحاظ سے ایک منفرد کاوش ہے کہ طالب علم زرعی گریجویٹس کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے اور اس طرح ایک ایسی ٹرین مین پاور مہیا ہو جائے گی جو ہائبرڈ کی ترقی کے لیے دوسرے شعبوں میں بھی کارآمد ثابت ہو۔